मदीना चले जाओ कहीं भी, ये क्या बात, कहाँ जाऊं। लेकिन ज़ुहैर बता रहे हैं कि जो हुसैन के कदमों में आ जाए फिर दुनिया में कोई जगह नहीं उसके रहने की। कहाँ जाऊं, आपको छोड़ के कहाँ चला जाऊं, आपको छोड़कर तो नहीं जा सकता। हाँ ये कर सकता हूं कि हुक्म कीजिए अपने हाथ से अपनी गर्दन काट के फेंक दो। कभी मुस्लिम बिना और सजा आगे बढ़ जाते हैं, फरमाते हैं 70 बार कत्ल किया जाऊं, मार दिया जाऊं, काट दिया जाऊं, जला दिया जाऊं, राख बहा दी जाए, फिर जिंदा किया जाए, हर बार आप पर मर जाने को तरजीह दूंगा जिंदगी पर। यानी इतनी बार अगर मुझे मारा जाए आपकी मोहब्बत में मैं राज़ी। मौला आपको इन दरिंदों वहशियों के दरमियान छोड़कर चले जाए। इससे पहले हुसैन ने कश्फ हिजाब नहीं किया था, इससे पहले जन्नत नहीं दिखाई थी। अगर इससे पहले जन्नत दिखाते तो कह सकते थे लोग कि जन्नत देखी थी इसलिए लड़े नहीं। या आखिरी इम्तिहान जब ले लिया, दुनिया को बता दिया हुसैन ने कि ऐसे अंसारे बाबा हैं मेरे जो मुझसे पहले किसी को नहीं मिले थे, ये मेरे अंसार हैं, ये हुसैन के अंसार हैं। जब ये इम्तिहान हुआ तो अब हुसैन ने कहा मेरे शेरों आसमान की तरफ देखो। अब जब अंसार हुसैनी ने आसमान की तरफ निगाह की तो कश्फ हिजाब हो गया। बहिश्त में अपने अपने मकामों को देख रहा था हर नासिर हुसैन। समझ में आई बात? कौन है अंसार हुसैनी? अगर जन्नत की लालच होती तो जब हुसैन ने जमानत दी थी चले जाते, छोड़ जाते। लेकिन नहीं, अंसार हुसैनी वो हैं जिन्हें जन्नत का इश्तियाक नहीं, ये वो हैं जन्नत इनकी मुश्ताक है। इनसे जन्नत, इनमें कोई चार चांद नहीं लगाएगी। जन्नत इंतजार कर रही है कि कब ये मेरे पास आए, कब मेरी जीनत में, मेरे हुस्न में इजाफा हो जाए। जन्नत मुश्ताक है। ये हम जैसे, आप जैसे गुनाहगार हैं, जन्नत की आरजू करने वाले। अंसार हुसैनी कौन? जिनकी आरजू जन्नत करती है, जिनकी मुश्ताक जन्नत है। हुसैन को भरोसा हुआ, लेकर चले अपने साथ, चलो आओ तुम्हें तुम्हारे मकाम हाय शहादत दिखाऊं। बड़ी तवील रात है और इसके किस्से भी बहुत हैं, लेकिन ज़ाहिर वक्त के पेश नज़र जहाँ तक हो सकता है आओ तुम्हें लेके चलो। एक एक को उसका मकाम शहादत दिखा रहे हैं। ज़ुहैर यहाँ आप शहीद, इब्न औसजा यहाँ, आबिस इब्न अबी शबीब शाकिर यहाँ आपको तीर लगेंगे, अबू सईद यहाँ पे आपको तीर लगेंगे, यहाँ मेरा कासिम, यहाँ मेरे औनो मोहम्मद, यहाँ मेरा औन, यहाँ मेरा मोहम्मद गिरेगा, यहाँ मेरे अब्बास के बाजू कलम होंगे, एक बाजू मेरे अब्बास का वहां कलम होगा, एक बाजू यहाँ कलम। इस जगह मशकीज़े को तीर लगेगा और फला मकाम पे मेरा अब्बास घोड़े से गिरेगा। और देखो अब वो जगह आ गई जहां मैं अपने लिए असगर को लेकर आऊंगा। ये वो जगह है जहां मैं अपने लिए असगर को आगोश में लिए खड़ा हूंगा और तीरे सितम से, तीरे से, शोभा से मेरा बच्चा शहीद कर दिया जाए। रिवायत के सारे अल्फाज नहीं बता रहा मैं आपको, रिवायत असली यही है। जहां तक बार बार अर्ज करता हूं कि जहां तक इजाजत है ना मसाइब में जाने की, वहां तक अपने अल्फाज का सहारा लेता हूं। सबको मकाम आए शहादत दिखा दी। यहां मेरे अकबर के सीने में बर्छी लगेगी। जब सबको मकाम शहादत दिखा दिया, जो अपना मकाम शहादत देखता था उसी जगह सजदे शुक्र में चला जाता था। उसके बाद एक नशेब की तरफ बढ़े कि आओ अब मैं तुम्हें अपना मकाम शहादत दिखा दूं। सबके साथ उस नशेब की तरफ जा रहे हैं। अचानक वापस पलट कर कहा वापस चलो, वापस चलो। तेज तेज कदम बढ़ाते हुए हुसैन खेमागाह की तरफ, अंसार भी। जब खेमागाह में पहुंचे, दस्त बस्ता अंसार ने अर्ज की मौला आप तो अपना मकाम शहादत दिखाने ले गए थे, आखिर ऐसा क्या देखा? आंखों में अश्क आ गए हुसैन। कहते वहां मैं तुम्हें कैसे ले जाता जहां कल मैं ज़िबा किया जाऊंगा, मेरी मां जहरा बैठे। मैंने पूरी रिवायत नहीं पढ़ी, जो अल्फाज हैं मैं पढ़ नहीं सकता। मेरी मजबूरी है कि वो इतने सख्त अल्फाज हैं लिखे हुए कि मैं उनको पढ़ नहीं सकता। हद अदब इजाजत नहीं देती कि मैं अल्फाज पढ़ दूं। इतना समझ लीजिए
کہ کل جہاں میں قتل کیا جاؤں گا، ذبح کیا جاؤں گا، میری ماں زہرا بیٹھی، یاد ہے نا؟ یہی شب عاشور جب زینب نے فضہ سے پیغام بھیجا تھا، فضہ ماں جائے کو تو بلا لا۔ جب حسین آئے خیمے میں تو بہن گھبرائی ہوئی ہے، پریشان۔ زینب کیا بات ہے، یہ پریشانی کیسی؟ بھیا سر شام سے پشت خیمہ سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی۔ جزاکم ربکم۔ سر شام سے پشت خیمہ سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آتی ہے، کوئی بی بی ایسے روتی ہے جیسے اس کا جوان سے بھا کر دیا گیا۔ بس عزاداران حسین اتنا سننا تھا، پھر حسین کی آنکھوں میں اشک۔ فرماتے بہن پہچانا نہیں، پہچانا نہیں، یہ کوئی اور نہیں، ہماری ماں زہرا ہے۔ ہم نے مدینہ چھوڑا، ماں نے مزار چھوڑ دیا۔ یہ وہ دکھیاری ماں ہے جو مدینے سے پیادہ اپنے بچوں کے پیچھے پیچھے آ رہی۔ ہر شہید کے سرانے موجود، ہر شہید کے سرانے موجود فاطمہ۔ اور اگر ہاشمی شہید ہے، آل رسول کا ہے، تو کوئی بعید نہیں کہ اس کا سر یہ ماں اپنے زانوں پہ رکھتی ہو۔ میرا بچہ قاسم، میرے بچے اون محمد، میرا بچہ علی اصغر، میرا بچہ عباس۔ سمجھ میں آئی بات؟ بس یہ رات اس طرح گزرتی رہی۔ میں نے عرض کیا بڑے واقعات ہیں شب عاشور، لیکن اتنی ڈھارس ہے بیویوں کو کہ سب موجود ہے۔ عباس پہرا دے رہا ہے، تلایا پھر رہا ہے خیموں کا، سب کی امیدیں ہیں، عباس موجود ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مصیبت نہیں آ سکتی، کوئی آفت خیموں کا رخ نہیں کرے گی۔ لیکن کیا ہوا؟ جب ظہر کے بعد بنی ہاشم ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، اب بیویوں کی گھبراہٹ شروع ہوئی۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب عباس تو نہیں آیا، مگر عباس کا خوب بھرا علم آ گیا۔ پھر وہ وقت آیا جب حسین علی اکبر کے باہوں میں اپنے ہاتھ ڈال کے گھسیٹتے ہوئے لاشا، اٹھا نہیں سکتے تھے، میں پڑھ چکا نا، حسین جوان لال کا لاشا اٹھا نہ سکے۔ بلکہ یہاں ایک روایت شاید آپ پڑھی نہیں جاتی، لوگ ڈرتے ہیں پڑھتے ہوئے، لیکن میں بتا رہا ہوں آپ کو، ایسا ہوا جب حسین نے آواز دی تھی نا کہ ہاشمی بچوں میری مدد کرو، مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا، تو صرف بچے نہیں نکلے تھے، یہاں تک ہے روایات میں کہ چادر، سفید چادر سر پہ ڈال کے ثانیہ زہرا خیمے سے باہر دوڑی تھی بھی، پکارتی ہوئی میرا بھائی، میرا بھائی، میرا بھائی۔ جب لوٹ مار کا مال واپس دیا گیا تھا نا، تو یہاں تک ذکر ملتا ہے کہ ایک سرخ چادر بھی زینب کو واپس دی گئی تھی۔ ارے سرخ چادر کا کیا کام تھا زینب کے پاس؟ نہیں، یہ وہی سفید چادر تھی جب علی اکبر کا لاشا اٹھایا تھا سرخ ہو گئے۔ اکثر لوگ کہہ دیتے نا کہ حسین کی زندگی میں کبھی زینب باہر نہیں ہے، نہیں نہیں، 2-3 موقع اور بتاؤں تمہیں، کیسے جھٹلاؤ گے تاریخ کو۔ جب حسین رخصت آخر کے بعد خیمے سے نکلے، حسرت سے چاروں طرف دیکھ رہے تھے، آوازیں دے رہے تھے، عباس میں نے سوار کرایا تھا، علی اکبر بیٹا میں نے سوار کرایا تھا، اون محمد میں نے سوار کرایا تھا، قاسم میں نے سوار کرایا تھا، ایک ایک کا نام لے کے پکار رہے میرے شیروں، میں نے تم میں سے ہر ایک کو سوار کرایا تھا، آؤ اب کوئی آ کر اپنے مولا کا بھی تو سوار کراؤ۔ پس یہ جب فریاد تھی حسین کی کہ بہن سے سنا نہ گیا، یہ وہ موقع تھا دوسرا جب زینب سر پہ چادر ڈال کے خیمے سے باہر نکلی تھی، بات تھام کر کھڑی ہو کر کہتی تھی بھیا زینب تجھے سوار کرائے گی، میرے ماں جائے، میرے ماں جائے، زینب تجھے سوار کرائے گی۔ میدان میں آئے، داد شجاعت دی حسین نے، پہلے تعارف کرایا، حجت تمام کی، مختصر کرتا ہوں۔ جب اس
3 شب روز کے پیاسے نے 72 لاشیں اٹھانے والے نے حملہ کیا تو ایسا حملہ تھا کہ یہ کوفیوں شامیوں کا لشکر کوفے کی سرحدوں سے ٹکرا رہا تھا، آوازیں آ رہی تھی، علمان الحفیظ زہرا کا لال واپس پلٹا، پہلا حملہ کر کے گنج شہیدہ کا رخ کر کے آواز دی، عباس، علی اکبر، حبیب ابن مظاہر، ابن اوسجا، زہیر، میرے شیرو، میں نے تمہارے ایک ایک وار پہ داد دی تھی، مرحبا کہا تھا، آفرین کہا تھا، اب اپنے مولا کی جنگ بھی تو دیکھو، اب اس حسین کی جنگ دیکھو جو 72 لاشیں اٹھا چکا، اب اس حسین کی جنگ دیکھو جو کربلا میں سب سے زیادہ پیاسا ہے۔ پھر حملہ کیا علی کے لاڈلے نے دوسرا، تاریخ میں حسین کے 2 یا 3 حملے ملتے ہیں، تیسرے حملے کے بعد ہاتف غیبی کی ندا گونجی ہوگی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان پانے والے نفس پلٹا اپنے رب کی طرف، تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا، اب تو بھی اپنے رب سے راضی ہو جا۔ ذوالفقار نیام میں گئی، اتنے تیر بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، تمام مقاتل مقاتل نے ایک ہی بات لکھی، شمار کون کرے گا، بس کیفیت لکھی کہ اتنے تیر تھے کہ سوائے تیروں کے کچھ نظر نہیں آتا تھا، اتنے تیر تھے حسین کے جسم اقدس پر، لیکن اتنی طاقت تھی زہرا کے لال میں کہ کوئی گھوڑے سے گرا نہیں سکا تھا۔ طلب کیا حرملہ کو پسر سعد نے، ایسا کام کر کہ حسین گھوڑے سے نیچے گر جائے، آخری تیر کمان میں جوڑتا ہے یہ ملعون، آتا ہے حسین کے سامنے، کہاں تیر ماروں، چکر کاٹتا ہے زلجنا کے، کوئی جگہ خالی نہیں جہاں تیر مارے، سامنے کی طرف آیا، پیشانی پہ سجدے کی جگہ خالی، سجدے کا نشان باقی تھا، اتنے قریب سے اس ملعون نے پیشانی کا نشانہ لے کے تیر مارا کہ یہ تیر حسین کی پیشانی کو توڑتا ہوا اندر تک پیوست ہو گیا، پس اس تیر کا لگنا تھا، حسین ذوالجناح پہ ڈگمگانے لگا، علی کا لاڈلا ڈگمگانے لگا۔ اس باوفا حیوان نے محسوس کیا کہ اب میرا سوار گرنے والا ہے، اب میرا سوار گرنے والا ہے۔ کیا کیا اس باوفا حیوان نے، اپنے چاروں پیروں کو چیر دیا تاکہ بلندی کم سے کم ہو جائے۔ جب زین سے زمین کی طرف آئے حسین تو سب نے یہی لکھا کہ اتنے تیر جسم نازنی میں پیوست تھے کہ آپ کا جسم اطہر تیروں پر معلق ہو گیا تھا، زمین پر لگنے نہیں پایا تھا۔ لیکن اے عزاداران حسین، میں ہمیشہ یہاں پر ایک جملہ کہتا ہوں کہ نہیں، اگر تیر نہ بھی ہوتے تو حسین زمین پر نہیں آ سکتے تھے۔ کیوں؟ جب حسین ذوالجناح سے نیچے آ رہے تھے، کوئی ماں گود پھیلائے بیٹھی تھی، میرے حسین تجھے آج ہی کے دن کے لیے چکی یا حسین۔